النبی اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب ہے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پلسرات، آفتاب ہاشمی نور الخدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی لے چلیں جب دفن کرنے قبر میں، پیشوائے اولیاء غوث البرا کا ساتھ ہو۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائیں، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ممبر نور پر موقر مقتدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم، ننھے منھے بچوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلامی رشتے کی پردنشین باعزت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ سلام کا جواب تو ایسے دے رہے ہیں جیسے آپ چلے گئے ہوں۔ چلے گئے، کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، بغداد کی بات کر رہا ہوں۔ ارے واہ ماشاءاللہ۔ بغداد کی بات کر رہا ہوں۔ چلے گئے نہیں گئے تو اللہ سے دعا ہے مولا اپنے حبیب کے توسل سے ہر ایک اہل سنت والجماعت کو دیار حبیب کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے حضرت ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ اسٹیج سے اب جب تک میری تقریر ختم نہ ہو ایک آدمی بھی نہیں اترے گا۔ یہ ہر جگہ کا اصول ہے۔ ایک تو میرا ٹائم ختم ہے، میں نے تاریخ دی تھی آپ کو 27، دو حضرت ابھی لوٹے واپس نہیں لوٹے ہیں، ابھی واپس فوراً۔ میں نے 27 تاریخ دی تھی اور اب 28 تاریخ ہو گئی۔ 15 منٹ میں اپنی تاریخ کے لیٹ ہوں، میری مرضی ہے میں تقریر کروں یا نہ کروں۔ کام اپنا ہو گیا، آپ کا کوئی مقدمہ مجھ پر نہیں ہو سکتا۔ جب تک ڈر رہتا ہے، جب تک تاریخ مکمل نہیں ہوتی ہے، اور جب تاریخ مکمل ہو جاتی ہے تو ہم نڈر ہیں، ہمیں کورٹ میں لے چلو، ہم کہہ دیں گے ہم اپنی تاریخ پر آ سکتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تقریر سننا چاہتے ہیں کہ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک شخص نے، ایک بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہوگا اس کو سب سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو سارے جھوٹے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کیا۔ کسی نے کہا دھوپ میں برسا، کسی نے کہا گرجا کم برسا زیادہ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک پتلا سا دبلا سا تھا، اس سے کہا تو بھی بول۔ تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ 1000 عورتیں بیٹھی تھیں اور ساری خاموش تھیں۔ بادشاہ نے کہا سب سے بڑا جھوٹا تو ہی ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ادھر کچر پچر بہت ہو رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، میں تقریر کرنا جانتا ہوں، تمہارے ایسی تقریر کروں گا نا کہ یہاں سے نہ اٹھ پاؤ گی نہ بھاگ پاؤ گی، اس لیے خاموش بیٹھی رہو تو اچھا ہے۔ 12 بج گئے، 12 بجے کے بعد دماغ چلنے لگ جاتا ہے۔ ہاں، ایک بھی آواز نہیں آنی چاہیے ادھر، تقریر کرنے دو مجھ کو، خاموش رہو۔ تم سننا چاہتے ہو یا نہیں سننا چاہتے؟ اب تقریر کا ٹائم میرا ختم ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ بولیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ تو بولیں گے نا؟ ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے، غوث پاک کے نام پر سارے ہاتھ اوپر۔
کہ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کو بغداد دکھا دے، مدینے کی حاضری کرا دے، ان سب کو زندہ و سلامت رکھ، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی جان مال ایمان اولاد عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اب نیچے کر لیں اور ایسے ہی زندہ رہنا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں کوئی مرتا نہیں ہے، ہم زندہ والے ہیں، ٹھیک؟ میں بولوں؟ جی جی۔ الحمدللہ رب العالمین، آواز کیجئے آئیے، سوسائی کریے۔ والعاقبۃ للمتقین، اگر مائک دوسرا ہے تو چینج کریے اس کو چینج کریے۔ ہیلو ہیلو، ہمیں بولتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ لیڈ یہی رہنے دو۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن اتبعهم اجمعین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ مولانا کام آپ کا پورا ہو گیا، اسے جلدی سے کرو، جلدی سے، ورنہ بغیر مائک کی تقریر کرو، یاد رکھنا آپ۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن اتبعهم أجمعين، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وببركة بسم الله الرحمن الرحيم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمؤمنين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، یہاں سے بھی، یہاں سے ہاتھ اٹھاؤ۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایمان، مدد انتظار کرم تجھ تو منی عینی رام، اے خدا جو خدا بینو خدا دار، ادھر سے بولو نا یار، مدد قادری امنارے، پانی لانا، پانی دو نا، اتنے پانی ہے، ابتدا خراب ہو جاتی ہے تو انتہا خرابی ہوتی ہے۔ قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو، یا نہیں تھا پانی کا؟ کربلا بنا دی تم نے یار، تو آپ کر بولو سبحان اللہ۔
دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا اور سربلا کیا کوئی جانے کہہ کیسا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کہہ کیسا تیرا اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا ملتے آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا دیکھو پیچھے کے لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو یار 12 بجے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب یہاں کا ماحول تو نہیں پتا کہ لوگ کتنے سننے والے ہیں وہ سننے والے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ خود ہی زندہ دلی کا جواب دیتے ہیں آسمان کی طرف منہ پھیرا لیتا ہے جیسے آسمان سے سٹاسٹ رسگلے آ رہے ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا اور اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہ بیٹھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت سلام اعلی حضرت بشر عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پیچھے جو وہاں روڈ کے قریب وہ جو لوگ کھڑے ہیں اگر وہ غوث پاک سے سچی محبت کرتے ہیں تو اندر آ جائیں وہاں وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا مجھے معلوم ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی الیکشن نہیں اور کسی نیتا کی محفل نہیں ہے یہ میرے غوث کی محفل ہے میرے غوث فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میں جسے پسند کرتا ہوں وہ میرے ذکر میں آتا ہے میں غلام تاج الشریعہ ہوں مجھے اب پانی کی ضرورت نہیں ہے ہمارے نیٹ ورک پکڑ لیا ادھر سے بیراج سے پکڑ رہا ہے سرکار سالار مسعود غازی کے شہر کے قریب ہوں یہاں سے نیٹ ورک آنے لگا وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کا مہمان ہوں غلام تاج الشریعہ ہوں مولانا کا شعر ہوں ڈرتا نہیں ہوں شعر سے چوم کے دلیروں میں بھی رضا کے شہر کے شیروں کا شعر میں بھی رضا کے شہر کے شیروں کا شیر ہوں چل کر بولو دیکھو یہ سبحان اللہ میرا پاسورڈ ہے اب سنو کان کھول کر سن لو اب جب سے تو تقریر آپ کے من سے ہوتی اب میرے من سے ہوگی ایک بھی آدمی اٹھ کر اگر یہاں سے گیا تو میں نکاح بھی پڑھانا جانتا ہوں جنازہ بھی مولوی کو کم سمجھنا مولوی نکاح پڑھانا جانتا ہے تو جنازہ بھی پڑھانا جانتا ہے سمجھ رہے نہیں تو ایک آدمی بھی ہلے گا نہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں خود ہی نہیں ہلے گا جی جی میرے غوث کا فیضان ہوگا
جب کوئی بندہ مومن ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، حاضر ہے دماغ آپ کا؟ چچا پیچھے مت دیکھو، آئی لو یو، بھیا آرام سے تسلی سے، ہنسو نہیں میں حاصل کرنے کے لیے، وہ پیچھے دیکھ رہے، چچا پیچھے، اب یہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو جہاں بیٹھ گیا وہیں سرکار غوث پاک تقریر کرتے تھے تو جتا حد نظر مجمع ہوتا تھا، جہاں تک نظر جاتی وہاں تک مجمع، اور کسی مرید کو اگر استنجا بھی لگتا تو آنکھ بند ہوتی باہر، آنکھ مچلی تو پھر وہیں موجود ہوتا، اور کر بولو سبحان اللہ، اور دل لگا کر بولو سبحان اللہ۔ تو جب کوئی بندہ مومن ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ پوری زمین بھر کر ثواب، سبحان اللہ، پوری زمین بھر کر کے ثواب عطا کرتا ہے، اور 2 مرتبہ کہتا ہے تو زمین پلس آسمان بھر کر کے ثواب عطا کرتا ہے، 3 مرتبہ کہتا ہے تو اللہ جنت میں پھلدار درخت اس بندے کے نام سے لگا دیتا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے۔ سمجھے آپ میری بات کو؟ اور یہ میرا پاسورڈ بھی ہے، جتنی دیر آپ سبحان اللہ بولیں گے مجھ سے تقریر کروا لیں گے، ورنہ مجھے تو کام میرا پکا ہے۔ ہاں آپ بولیں، اور مولانا سلطان مت سمجھنا مجھے، کوئی حرکت بھی ایسی مت کرنا ورنہ مائک گھمانے میں دیر نہیں لگتی ہے مجھے، 1 منٹ میں عقل بھی درست کر دیتا ہوں میں۔ ہاں یہ مت کہنا کہ مولانا دھمکا رہے ہیں، ہم کو دھمکا نہیں رہا ہوں۔ اب تھوڑی دیر غوث پاک کا تذکرہ سن لو، سبحان اللہ، ایک بار اور ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ مادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، آئیے ہم اور مل کر ساری کائنات کے شمس الضحیٰ، ساری کائنات کے بدر الدجا، روحی فدا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، انیس بے قصہ چار ساز درمندہ، زمین حق آسمان سیاہ لما کا دونوں عالم کے مختار مدینے کے تاجدار کی بارگاہ باربار میں جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و قلوبنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و سعیدنا و سندنا و کریمنا و کرمنا و نظامنا و خلیدنا و ملجانا و معوانا و مولانا و ناصرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صلی اللہ ایک بار کلمہ شریف کو پڑھ کریے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حاضر ہے؟ حضرت قادر بریلوی نے کہا تھا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ قادر بریلوی نے اپنے سب کہتے ہیں فارسی میں کس کو؟ کتے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیج والے جا رہے ہیں نا، ان کو مت دیکھو، اور کوئی جائے گا نہیں ویسے، اگر یہ کسی حاجت کے لیے جائے تو نہیں جانا دو، ان کا جانا بھی آنا بھی یہ دیکھتے رہو، مگر اب ادھر تھوڑی دیر کے لیے ادھر سن لو، نہیں سنو گے تو مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا کام تو پکا ہے، میں آ گیا ہوں، طرف کر بولو سبحان اللہ۔ 2 پارٹی کے کتے ہوتے ہیں، ایک کتا ہوتا ہے پالتو اور ایک ہوتا ہے پھالتو، ایک کتا کھاتا ہے پاؤ روٹی انڈا، گاڑی میں گھومتا ہے، اور ایک کھاتا ہے گلی گلی میں ڈنڈا۔ بولو بولو بولو، ہے کہ نہیں؟ بے شک، جی جی، واہ۔ اگر کسی کے گلے میں پٹا ہو تو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ٹچ مت ہونا، نو ٹچ می، اس سے ٹچ مت ہونا۔ یہ ایک پی ایم کا کتا ہے، جی ایم کا کتا ہے، ڈی ایم کا کتا ہے، سی ایم کا کتا ہے، چودھری کا کتا ہے، سرپنچ کا کتا ہے، زمیندار کا کتا ہے، اس سے ٹچ مت ہونا، ورنہ اس کا مالک ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو غوث پاک کا کتا کہا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔
في عنا سيدنا نبينا محمد بارك وسلم صلوا عليه وسلم. اچھا سب نے شاعروں نے پوری طاقت لگائی. کسی نے کوئل کی طرح پڑھا, کسی نے پپیہے کی طرح پڑھا, کسی نے بلبل کی طرح پڑھا, کسی نے سنبل کی طرح پڑھا. ہمیں بھی کالا کوا سمجھ کر سن لیجئے. یہ جوان ہے, ینگ ہے, میں 51 سال کا بوڑھا ہوں, مجھے بھی سن لیجئے. ہاں سمجھ رہے نہیں, سنیں گے آپ؟ میں ایسا پڑھوں گا کہ ان میں سے ایک بھی نہیں پڑھ سکتا. میرا چیلنج ہے. بولو بولو بولو, میرا چیلنج ہے, کیونکہ میں ایسا پڑھوں گا کہ یہ ان کی طرح میں پڑھ ہی نہیں سکتا. ہاں جی حق ہے, ان کی طرح میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں ایسا پڑھوں گا. یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. خیر مجھے بھی سن لیجئے. اور یہ سب ابھی ہمارے راشد رضا نے سجاد نظامی کے سارے کلام پڑھے. میں اپنے کلام بھی پڑھنا جانتا ہوں, مگر اعلیٰ حضرت کا ایک کلام سن لیجئے پہلے. تورے دیکھن کو تر سے جیا یا عبد القادر جیلانی. اے غوث پاک کے قادریو, اپنے مقدر پر ناز کرو. تم قادریو زور سے بولو سبحان اللہ. فرماتے ہیں نہ میرا نبیوں میں جواب ہے, نہ میرے عبد القادر کا ولیوں میں جواب ہے. غوث پاک جسے چاہتے ہیں وہ آتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے نا. تو ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولتے رہیے سبحان اللہ, پھر مجھ سے سنتے رہیے. تورے دیکھن کو تر سے جیا یا عبد القادر جیلانی. کہو بد موئے سپنے میں درش دکھا یا عبد القادر جیلانی. کہو بد موئے سپنے میں درش دکھا یا عبد القادر جیلانی. تورے دیکھن کو تر سے جیا یا عبد القادر جیلانی. ذرا پیش بھی بولے سبحان اللہ. ہے کیا بات. آپ کو رحم آ گیا. پیسہ نہیں, نوٹ نہیں تو ہوٹل سے بولیے بابا. بابا نہیں تو آپ بولیے پیچھے سے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. یا عبد القادر جیلانی. تورے دیکھن کو تری سے جیا یا عبد القادر جیلانی. واہ واہ. اس لیے پڑھ رہا ہوں, کوئی شاعر یہ سمجھ لے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. لوگ دون میں 350 کلام لکھے میں نے. یہ میرے تاج شریعہ کا فیضان ہے. سبحان اللہ. تورے دیکھن کو تر سے جیا ہے صورت سیرت نبی. اللہ جمیل نہیں کے مزے ہے. زندہ باد زندہ باد. کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ ہاتھ اٹھاتے, ہاتھ لگا بولو سبحان اللہ. سیرت نبی اللہ جمیل کے مظہر ہے. لیسا کا مثل ہی چہرہ تیرا یا عبد القادر جیلانی. ہے لیسا کا مثل ہی چہرہ تیرا یا عبد القادر جیلانی. تورے دیکھن کو تر سے جیا یا عبد القادر جیلانی. تمہارے شیش نوابت ہو اور
یا عبد القادر پیچھے یا عبد القادر جیلانی کہو بدموئے سپنے میں درش دکھا یا عبد القادر جیلانی. اللہ کے فضل سے سورہ تک بھی کلام پڑھ سکتا ہوں ہاں، مگر اب تھوڑی دیر تقریر سن لیجیے. کانفرنس کا نام ہے جشن غسل. ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے. وہ بیراج کے غیور مسلمانوں، کیا نام ہے اس کا، اس گاؤں کا؟ کندوسا. کندوسا کے غیور مسلمانوں، دل کھول کر بیٹھو. خطبہ رسول کے بعد اللہ رب العزت کے پاکیزہ مقدس کلام کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العزت پروردگار بارے ارشاد فرماتا ہے اور ہم تمہارے دنیا و آخرت میں مددگار ہیں. دنیا و آخرت میں مددگار ہے. اللہ جس کی مددگاری کا اعلان کرے بھلا اسے کون چکھے؟ کوئی چکھ سکتا ہے؟ نہیں چکھ سکتا. اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے. یہ کس کے لیے اعلان کر رہا ہے؟ پروردگار عالم اپنے نیک مقدس بندوں کے لیے تذکرہ کر رہا ہے، ان کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم تمہارے دنیا و آخرت میں مددگار ہیں. وہ لوگ جو پناہ باللہ پناہ بالرسول ہو گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پناہ کر دیا اور پناہ بالرسول ہو گئے، اللہ نے ان کی مددگاری کا اعلان اللہ نے ان کی مددگاری کا اعلان کر دیا. اور ان سارے ولیوں کے سردار جن کی مددگاری کا اعلان اللہ نے کیا، ان سارے ولیوں کے سردار ہیں سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا عرص مبارک آپ بتا دیں وہ اللہ میں ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور آپ بھی آگے کر رہے ہو. وقت ساکت القیوم مسلمانوں، آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کے ذکر کو سرکار غوث پاک سن بھی رہے، سماعت بھی فرما رہے. آپ ارشاد فرما دے جب میرا کوئی چاہنے والا عاشق دیوانہ کہیں سے میرا تذکرہ کرتا ہے تب اس کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا. پتا یہ چلا کہ سرکار غوث اعظم تمہارے ذکر کو سننے اور آپ سرکار سیدنا غوث پاک کے ذکر کو سننے کے لیے آئے ہو. یہ تمام ولیوں کے سردار سرکار عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون عبد القادر ہے؟ یہ سرکار عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کے سردار ہے. وہی عبد القادر جیلانی ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میں نبی تمام نبیوں میں ممتاز اور میرا عبد القادر تمام ولیوں میں ممتاز. نہ میرا کوئی جواب ہوگا، نہ میرے عبد القادر کا کوئی جواب ہوگا. نبیوں میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ولیوں میں عبد القادر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو سنیو. خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11، بڑے پیر کی 11. خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11، سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا، بھلا کون کرے گا. سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے. نعرہ آ گئی ہے، تم پیچھے سے نعرہ لگا دو. کیا میرے انتقال کے بعد نعرہ لگاؤ گے؟ مر جاؤ یہیں، پھنس جاؤ گے. پیچھے سے ادھر سے چچا نے نعرہ لگایا تھا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کسی جوان کو نعرہ یاد نہیں ہے کہ آج اس گاؤں کے بوڑھوں نے قسم کھائی ہے کہ ابھی نعرے تمہاری عزتیں بچا رہے ہیں. تمہیں نعرہ یاد نہیں ہے نا؟ تم کیا کرو گے نعرہ یاد کر کے؟ تم تو اسرائیل کی اتباع کرتے ہو نا. یہ فرینچی کٹ داڑیاں، یہ
تمہارا نیا فیشن، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب اسرائیل کی مدد کر رہے ہو. کہتے ہو ہم فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ کرنسی کس نے نکالی؟ اسرائیل کے یہودیوں نے. تم سنت مصطفیٰ کی توہین کرتے ہو، دین سے مذاق کرتے ہو. جب تک اسرائیل کے مشن کو تم نہ چھوڑو گے، ان کی اتباع کرنا نہ چھوڑو گے، تم پکے عاشق رسول نہیں بن سکتے. دعا کرنے سے کہتا ہم تو اسرائیل کو دعا کر رہے ہیں، ہم تو فلسطین کے ساتھ ہیں. میں فلسطین کی یہ کوکو کولا، یہ تھمس اپ، یہ سب کس کا پروڈکٹ ہے بتائیے؟ فلسطین کا ساتھی بننا ہے تو اس سب کو طلاق دینی پڑے گی. اور یہ داڑھی کو کبھی کرنسی، کبھی یہاں سے جا، کبھی یہاں سے جا، کبھی یہاں سے جا، کبھی نیچے تک، کبھی اوپر تک کٹ لگا رہا ہے. کٹ یہاں یہ کٹ کہاں سے آئے؟ اسے پوچھو کیا یہ زینہ ہے، سیڑھی ہے کہ کتا کٹ ہے؟ کیا ہے؟ کہتے کتا کٹ. جو اسرائیل کے یہودی میں ویلکم کرتے ہیں پھر کہتے ہو کہ پٹ رہے ہیں. یہودیوں نے مذہب اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تمہیں ہٹانے کے لیے کرنسی نکالی. کچھ تو یہاں اتنی چھوڑتا ہے، اتنی طرح یہ مکھی ہے. کیا ہے؟ ہاں مکھی. جب تک اس کی اتباع اور اس کے طرز عمل کو نہ چھوڑو گے، پکے عاشق رسول نہیں بن سکتے. ہر موڑ پر پٹو گے. تم چلو تو کوئی کہے غلام رسول آ رہا ہے. سبحان اللہ. لعنت بھیجنی پڑے گی آپ کو اسرائیل پر. میں عرض یہ کر رہا تھا، سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے جن کا تذکرہ کرنے کے لیے آئے؟ یہ غوثیت کبریٰ کی 7ویں منزل پر فائز ہے. اور جب حضرت مہدی آئیں گے تو یہ تاج اتار کر ان کے سر پر سجایا جائے گا. وہ غوثیت کبریٰ جو مصطفیٰ نے حضرت فاطمہ کو عطا کی، حضرت فاطمہ نے علی کو عطا کی، علی نے حضرت حسن مصطفیٰ کو عطا کی، حضرت حسن مصطفیٰ نے امام حسین کو عطا کی، حضرت امام حسین نے حضرت زین العابدین کو عطا کی، حضرت زین العابدین نے حسن مصنع کو عطا کی، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کو عطا کی، انہوں نے حضرت امام باقر کو عطا کی. تب یہ درجہ بدرجہ اسی طریقے ہوتے ہوئے سرکار غوث پاک بڑائی میں سرکار فرما دے قیامت تک یہ تو غوثیت کبریٰ کی منزل اور یہ تاج حضرت غوث اعظم کے سر پر رہے گا. یہ تاج کسی اور کو نہیں ملے گا. اس تاج کا مالک میرا عبد القادر رہے گا. کیا دبے جس پہ حمایتی کہ بن جا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایتی کہ بن جا تیرا. شرک و خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. شرک و خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا. امام اربلی بنا دے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا بچپنے کا زمانہ. یہ سرکار عبد القادر جیلانی بغداد شریف میں جو ہے طالب علم میں بغداد محلہ میں پڑھتے. ایک دن عصر کی نماز کے بعد آپ شہر کی گلیوں میں گھومنے کے لیے نکل گئے. جیسے کہ ہمیشہ بچے نکلا کرتے ہیں، بعد نماز اثر چھٹی رہتی ہے، چھٹی میں سارے بچے، سارے طلباء، سارے اسٹاف گھومنے کے لیے نکل گئی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ کنارے پر، ایک روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک پتلا دبلا آدمی، ایک بالکل صحیح آدمی، ایک کمزور آدمی پڑا ہوا چلا رہا ہے. وہ لوگوں مجھے اٹھا کر کھڑا کر دو، میں کمزور ہو گیا، میری ہمت ٹوٹ رہی ہے، میری طاقت ختم ہو رہی ہے، اب میرا دم نکلا جاتا ہے، مجھے اٹھا کر کھڑا کرو. تب جاتے ایک سورما آتا ہے، اٹھا کر سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے اٹھا کر کے کھڑا کرتا ہے. تب جاتے ایک سورما، ایک باڈی بلڈر، ایک اس میں اندازہ رہا، اٹھا کر کھڑا کرتا رہا، مگر وہ پتلا دبلا آدمی کسی سے کھڑا نہ ہو سکا. میرے دوست فرماتے کہ اتنے میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ مجمع لگا ہے. بغداد کے بڑے بڑے جو ہے زمیندار سرمایہ حسین اور بڑے بڑے باڈی بلڈر کھڑے، مگر وہ پتلا دبلا آدمی کسی سے اوپر کھڑا نہیں ہوتا. جیسے ہی میں آگے بڑھا مجمع کو دیکھ کر کے تو شخص نے کہا عبد القادر مجھے اٹھا کر کھڑا کر دے. سچا پیچھے سے اٹھا کر بولو سبحان اللہ. وسیم بھائی کو بھی نیند آ رہی ہے، وسیم بھائی کو بھی نیند آ رہی ہے، تو پھر دوسروں کو نیند کیوں نہیں آئے گی؟ ذرا تب کر بولو سبحان اللہ.
سبحان اللہ. ہماری صبح زندہ ہے. مرے تو نہیں ہو ابھی, مرے تو نہیں ہو, تمہارا ہاتھ لا کر بولو. ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. ہمارے حاضر محبت سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی پھر حضرت. پیچھے کے لوگ ایسے بولیں گے نہیں, 12 بجے کی تقریر ایسی ہوتی ہے نا, 51 سال کے بڈھے کو مار کے چھوڑو گے تم ہیں؟ کیا مار کے چھوڑو گے, کیا روح نکالو گے, اب کام ہوا پورا, دے دو میرا نذرانہ. بولوں گا تم ایسے مانو گے نہیں. ہٹائیے اس کو صوفے کو پیچھے ہٹاؤ. بیٹا فون تو پکڑو گے نا, اس کو پیچھے ہٹاؤ. یہ ایسے مانیں گے نہیں. یہ اب کم سے کم میں آیا ہوں تو میں اس کو تو پورا کروں گا نا. ہے وسیم بھائی, ورنہ آپ کہیں گے کہ مولانا کو کچھ نہیں یار ہے. یہ راضی سے بس میں آنے والے نہیں ہیں, سب سونے کو تیار ہے, ایک دم یہ بھاگنے کو تیار. آپ سب دیکھ رہے ہیں مجھے. سبحان اللہ. سرکار عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرما دے کہ سارے لوگ کھائے بڑے بڑے رستمین, بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے باڈی بلڈر کھائے, مگر کسی سے کھڑا نہیں کیا لاتا. پتلا دبلا آدمی, اس کو کھڑا کوئی نہیں کر پا رہا. مجھے دیکھ کر کے ابھی میری 7 سال کی عمر ہے. سرکار غوث فرما دے, سارے کے سارے دیکھ کر کہتے کہ میں جب گیا تو سارے لوگ کھڑے تھے. مجھے دیکھ کر کے وہ شخص کہنے لگا, عبد القادر ذرا مجھے پاؤں پکڑ کر اٹھا کر تو کھڑا کر دے, ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے پکڑوا دے, میں کھڑا ہو جاؤں. وہ سے بات فرما دے, میں نے کہا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے. یہ بڑے بڑے باڈی بلڈر, یا عرب کے بڑے بڑے سورما, یا عراق کے بڑے بڑے اسماعیل تجھے کھڑا کرنا چاہتے تو کھڑا نہ ہو سکا. مجھ سے کیسے کھڑا ہوگا, میں تجھے کیسے کھڑا کر پاؤں گا. پھر کہا نہیں عبد القادر آگے بڑھ. میرے غوث فرما دے, میں نے اس انگلی کا اشارہ کیا کہ اس نے انگلی کو پکڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات. کیا انگلی پکڑ کر میں نے جیسے دکھائی تو کھڑا ہو گیا. جیسے ہی کھڑا ہوا تو کہنے لگا, عبد القادر تو مجھے پہچانتا ہے, میں کون ہوں. میں نے کہا میں نہیں پہچانتا, تو کون ہے. کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں, میں تیرے نانا کا دین ہوں. جب جب تم دین ٹوٹتا ہے, کوئی عاشق رسول نبی کی اولاد کھڑی ہوتی ہے اور سیدھا کھڑا کر دیتی ہے, طاقت مل جاتی ہے. جب کربلا میں اسلام کو پرچم کے نیچے ہو رہا تھا, ڈوب رہا تھا, الگ ہل رہا تھا, جب طاقت نہیں تھی تو کبھی عباس کو میدان میں بھیجا تو عباس نے موجود ہے تو اسلام کو پورے پرورش آئی. کبھی جو اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑے تو مجھے طاقت ملی, کبھی 22 سال کے قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑے تو مجھے طاقت ملی, کبھی 6 ماہ کے مجاہد کے حلقوم میں تیر لگا تو مجھے طاقت ملی, کبھی امام علی مقام کے حلقوم پر جو ہے خنجر چلا تو مجھے طاقت ملی. اور اب میں ڈاؤن ہو رہا تھا, عبد القادر تو نے کھڑا کر دیا. اب قیامت تک یہ پرچم نیچا نہیں ہوگا. ہوگی تمہاری, یاد رکھو. یوٹیوب چل رہا ہے, یوٹیوب پر بیٹھے ہیں یہاں پر. یہ قادری چینل بہرائچ سے بیچارے شمشاد بھائی تشریف لائے میری وجہ سے, اور آپ جو ہے اتنی مکاری سے کام کر رہے ہو. مخالف مت کرو, بخیل کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. حدیث سنو, السخی قریب من اللہ, قریب من الجنہ, قریب من الناس, بعید من النار. سخی اللہ سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے, مگر جہنم سے دور ہے. آگے ارشاد فرماتے, بخیل بعید من اللہ, بعید من الجنہ, بعید من الناس, قریب من النار. بخیل اللہ سے دور, جنت سے دور, انسانوں سے دور, مگر جہنم کے قریب ہے. حضرت شیخ سانی فرماتے, بخیل اگرچہ دریا اور خشکی کا عابد و زاہد بن جائے مگر جنتی نہیں ہو سکتا. بخالت چھوڑو, لب کھولو اور غوث پاک کے نام پر بولو سبحان اللہ. اب دیکھنا ذرا اس میں کس کے ہاتھ میں اٹھ رہا ہے, جیب کا دھیان رکھنا. ہاں, ایک مولانا تقریر کر رہے تھے, ایک آدمی بیچ میں سے اٹھا,
آپ گیا گھر جا کر کے لاٹھی لایا اور مجمع کے چاروں طرف گھومنے لگا. مولانا نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا شروع کر دیا. اس کے بعد کہا چچا خیریت تو ہے؟ تو بولا حضرت تقریر کریے, میں آپ کو نہیں دیکھ رہا, میں اس کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کو یہاں لے کر آیا, اسی سے پوچھوں گا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ گر پھنسے تو گر پھنسے, مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ان کو پکڑ کے بٹھایا ہو. کیا ایسا تو نہیں ہے, کوئی مجبوری تو نہیں ہے؟ تو طلب کر بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں پھر اس آدمی نے مجھے کہا محی الدین, اس سے پہلے مجھے محی الدین کوئی نہیں جانتا تھا. کہتے ہیں میں پورے عراق میں گھومنے لگا, جدھر جاؤں لوگ مجھے محی الدین کہے. اس دن مصطفیٰ کے دین نے مجھے محی الدین کہہ دیا, اسی دن سے میں محی الدین ہو گیا. سرکار عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بڑے پیر, روشن ضمیر, پیروں کے پیر, میروں کے میر, قطب ربانی شہباز مکانی شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی کی پیروی کرنے والے, میرا غوث فرماتا ہے جسے کوئی پیر نہ ملے وہ بغداد کی طرف منہ کر کے کہہ دے میرا پیر عبد القادر ہے, تو قیامت کے دن سارے لوگ اپنے پیروں کے ساتھ ہوں گے, اور وہ بندہ مومن میرے ساتھ ہوگا جس نے مجھے اپنا پیر مانا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم لوگ بولو سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کا بچپنے کا زمانہ بقانے محلہ میں پڑھتے ہیں کہ اچانک آپ کی خچی ختم ہو گئی اور آپ جنگل میں پریشان ہیں. آپ اتنے پریشان ہیں, کئی برسوں تک آپ جو ہے درختوں کے پتے کھاتے رہے, گھاس کھاتے رہے, اور اس کے بعد آپ پڑھائی کرتے رہے. اچانک ایک دن زیادہ بھوک لگی تو آپ بغداد کے کوڑے دان پر چلے گئے کہ کاش ادھر کو لوگ کوڑے میں روٹیاں بھر کر پھینک دیتے ہیں تو ادھر مل جائے تو میں کچھ کھا لوں. بولتے تھے کہ 40 درویش پہلے سے ہی وہاں موجود تھے. آپ واپس چلے آئے, اچانک آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی. دیکھا کہ مسجد بغداد میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, چاروں طرف دیکھتا ہے, پہلے نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد میں کھانا کھول کر کے کھانا شروع. بھوک لگی ہے, کھانا کھول کر کے کھانا شروع کر دیتا ہے. سرکار غوث پاک نہیں ہوں دیکھا اور دل میں سوچنے لگے کاش کہ یہ کہہ دیتا کہ عبد القادر تو بھی کھا لے. چل کر بولو سبحان اللہ. یہ وہ غوث پاک ہیں جن کو رب قدیر قسمیں دے کر کھلاتا ہے. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے, پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے, پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا, تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. فرماتے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا تو اتنے میں اس شخص نے کہا بیٹا ادھر آؤ. حسین و جمیل چہرہ سرکار غوث پاک کا دیکھ کر کچھ شخص نے بیٹا ادھر آؤ, اور اس کے بعد کہا کھانا کھا لو. تو میں نے کہا چچا ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں. آپ حاضر ہیں نا؟ ذرا اپنی زندگی کا ثبوت دیجئے. ہاں فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی کو تلاش کر رہے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا ہاں بیٹا تلاش کر رہا ہوں, میں جیلان سے آیا ہوں. ایک عورت مجھے ملی تھی, اس نے کچھ سونے کا مجھے ٹکڑا دیا تھا, کہا تھا میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھتا ہے, اس پر خرچی ختم ہو گئی ہوگی, یہ اس تک پہنچا دینا. دیکھو میرے غوث کا دل بھی چلا تو اپنے ہی کھانے پر. تو میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی دن ہو گئے, وہ بچہ مجھے آج تک نہ مل سکا. یہاں تک کہ میرے پاس جو پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا. میں نے اس کے سونے میں سے بھی توڑ کر کے دیکھ آدھا کھا لیا, آدھا ٹکڑا باقی ہے. کاش کہ وہ بچہ مل جاتا. کیا تم جانتے ہو, کیا کہا کہ تم جانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا چچا یہ بات تو ہو ہی جائے گی انشاءاللہ, میں بتا ہی دوں گا, پہلے کھانا کھا لیا جائے. بولو یار, پہلے کھانا کھا لیا جائے. کہتے ہیں کھانا کھایا, اس کے بعد میں کہا مجھے پہچان دو کا نہیں. کہا نہیں عبد القادر ہو جس کا تم سونا توڑ کر کے جس سے تم نے کھانا کھایا تھا. سبحان اللہ, یہ شان ہے غوث پاک کی, اور ایسی شان نہیں ہے. آپ ان کی شان کا اندازہ کیا لگائیں گے, ان کے دروازے پہ رہنے والے فقیروں کا اندازہ. سرکار سیدنا عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید ان پڑھ تھا, بالکل جاہل تھا, ان پڑھ تھا, روٹل دے, کچھ آتا جاتا نہیں تھا. روز کہے غوث پاک سے حضور مجھے بھی کوئی کام عطا کر دو.
आस्थाने में रोज आता और रोज कहता हुजूर मुझे भी कोई काम, जरा चल कर बोलो यार, मुझे भी कोई काम अता कर दो। आप नजरअंदाज करते रहे। एक दिन बोले कि ठीक है अब तू रोज कहता है तो सुन ले, तू मेरे आस्थाने के दरवाजे पर बैठ जा, मेरे गेट के अंदर जो भी आए उसके हाथ धुला, पानी पिला। जोर से बोलो, जोर से। पाक के दरबार का गाइड हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अनगिनत हाजिरी है मेरी बगदाद शरीफ की, तब कर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तुम सबको भी मदीने जो है बगदाद शरीफ दिखाए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो ये वसीम भाई, ये तकरीर आपकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से हो रही है, जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ इनको, मगर मैं इसको जायज कर रहा हूँ। जायज कर रहा हूं इसलिए कि कहीं ये नाजायज नहीं हो जाए कि आकर के मेहनत करके मैं ऐसे ही चला जाऊं और मैं बोलूं नहीं तो ये नाजायज हो जाएगा। अब ये मैं इनसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूं, जबकि इनको ये चाहिए था आखिरी तकरीर हाथ उठा उठा कर बोलते, ये सीना तान तान कर बोलते, जिससे कि मुझे जल्दी जोश आता और मैं तकरीर खत्म कर देता। ये सोचदार है और मेरा पसीना निकलवा जा रहा है, तब बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते कि वो मुरीद सादिक जो बिल्कुल गवार जाहिर था, रोज कहता है सरकार गौसे पाक से मुझे कोई काम अता कर दो। आपने फरमाया आज से तेरी ड्यूटी है कि मेरे आस्थाने में जो भी आएगा उसके हाथ धुलाएगा, उसे पानी पिलाएगा, उसके लिए वुजू के लिए पानी भरकर देगा। ये कहने के बाद 40 साल तक वो अल्लाह का बंदा, वो गौसे पाक का मुरीद सादिक 40 साल तक गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के दरवाजे पर बैठा रहा। 40 दिन तक, 40 साल तक आने वालों के हाथ धुलाता रहा, पानी पिलाता रहा, वुजू कराता रहा। और इसके दिल में भी ख्याल आने लगा मुझे 40 साल हो गए, न मैं कोई अब्दाल बना, न मैं कुतुब बना, न मैं लुजबा बना, न फुकहा बना, न दुर्वेश बना, न कलंदर बना, न औताब बना, न अफ्ताब बना, मुझे यहाँ से कोई मर्तबा हासिल न हुआ। इतने में अचानक तो अपने कुतुब सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला के दरबार में आ गए। हाथ उठाकर बोलो ये कद्दूसा है कि कद्दूसा है, क्या है? कद्दूसा, कंदोसा भूल जाता हूँ बार बार, ये कद्दूसा क्या देता हूँ इसको, कंदोसा के लोगों तरफ पर बोलो सुभान अल्लाह। कहते मजमा तो बहुत ज्यादा है, वहां तक मजमा है, फिर भी पता नहीं कैसे है, लोहा लाट ना काटे कटते हैं ना बांटे बटते, वाह वाह नहीं तो कम से कम आहा कहिए, तरफ पर बोलिए सुभान अल्लाह। रोज जागते हैं अपनी जात के लिए, आज जागिए गौसे पाक के लिए सुभान अल्लाह। अरे जिस पर गौसे पाक की नजर हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए, तरफ पर बोलो सुभान अल्लाह। दो दुर्वेश अपने पत्ते कुतुब तो आगे सरकार गौसे पाक के दरबार में इनके भी हाथ धुलाए, मगर इनके किरदार को, इनकी रफ्तार को, इनकी गुफ्तार को देख करके अल्लाह वाले ने गौसे पाक के मुरीद ने कहा कि भैया जब तुम आस्थाने से चलोगे तो हमें भी साथ ले चलना। यहाँ में कुछ मिला नहीं अभी तक, 40 साल हो गए आने वालों को वुजू कराते, पानी पिलाते, जो है हाथ धुलाते, मगर गौसे पाक के दरबार से मुझे कुछ फाकर बोलो, मुझे कुछ दिया नहीं अभी तक, ये समझ रहा था। ये बोले अरे बंद भैया, हेलो चाय नहीं, एक भी चाय नहीं, ना पानी ना चाय। एक वहां करबला थी, एक यहाँ करबला बनाएंगे, ना पानी ना चाय, बिल्कुल नहीं, आना नहीं चाहिए इधर। और ये ले लिए तो जल्दी से पी लो, वरना लोग दूसरे देख के कहेंगे ये चचा को दो, बूढ़ी में आगे इन्हें दो चाहिए, इनको दो बस, चचा चाय पी लो, आप ले लो पी लो, ये आप ही के लिए ठीक है। हाँ, बच्चों के लिए खीर, जवानों के लिए अक्सीर है, और बूढ़ों के लिए हाँ शीर है। आप तक पी लो सुभान अल्लाह। कहता है मुझे साथ लेकर चलना, यहाँ से मुझे कुछ मिला नहीं, अभी तक कुछ हाथ नहीं आए, ये दोनों दुर्वेश मने करते रहे हमारे साथ तू नहीं जा सकता। अरे जिसने गौसे पाक के दरवाजे पर मुर्गा खाया हो, मुर्गे वाले हो कि नहीं, फातिहा हमने दिलाया तो बुरा मान गए, रब्बे सल्ली मुझे पढ़ाया तो बुरा मान गए, उम्र पर शौक से खाते रहे खाना कौवा, हमने मुर्गा जो खिलाया तो बुरा मान गए। उनको जायज है दिवाली की कचौड़ी पूरी, हमने खिचड़ा जो खिलाया तो बुरा मान गए। और खुद खुचाई हुई चादर की बनाए
بگڑی ہم نے تربت پہ چایا تو برا مان گئے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا کانفرنس علامہ حجت الاسلام صادق قبلہ. نعرہ تکبیر. شہجہ نہیں کلیجی نکال کر کھلا کے جاؤں گا آپ کو. کیا بات ہے. کھائیں گے؟ تاکہ بولیے سبحان اللہ. منہ میں پانی آ گیا ہوگا. ہاں مولانا کی کلیجی تو بڑے مزے کی ہوگی. میرے بکرے کھائے انہوں نے. حضرت منہ میں پانی آ گیا ہوگا. ارے مولانا کی کلیجی تو بڑی ٹیسٹی ہوگی. ہر بکرا ہر مرغا انہی کے اس مقدر میں ہے. سارے مرغے سارے بکرے مولانا کے مقدر میں. ہوئی ہوئی ہوئی. ہاں بڑا ٹیسٹ آئے گا ان کو. تب تک بولو سبحان اللہ. اچھا مرغے والے ہو یا کوے والے ہو؟ کوا تو ان کے مقدر میں ہے ٹھپے کے. شامی کباب جانتے ہو نا؟ یا ہوتا ہے نا یہاں کیا ہوتا ہے وہ شامی؟ نام بھی بہت رکھے. سڑا ہوا، کندرو، امرود، ان کے سب بہت سارے نام ہے. خیر نام بتانا ہے، ان کا تذکرہ کرنا یہ مقصود نہیں ہے. غوث پاک کا فرماتے ہیں کہ مجھے ساتھ لے کر چلنا. کہنے لگا بھیا تم تو کھاتے ہو غوث پاک کا مرغا، دربار غوث پاک کے ٹکڑے کھانے والے کا ہمارے پاس کیا کام ہے؟ ہم تو کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں. جب بھوک بالکل ستاتی ہے، دم ٹوٹنے لگتا ہے تو پھر کچھ تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. مگر یہ مانا نہیں بولنا 40 سال ہو گئے نہ میں رکوں گا نہیں. ابھی ہم ایسے ہی رہا ہوگا کوئی انڈیا کا. جیسے انڈیا کے لوگ ہیں نا بالکل ایک دم مانتے ہی نہیں کسی کی. جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. ارے بابا حج پہ دیکھو آپ جا کر کے حج پہ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو وہ سعودی کے لوگ جو ہے نہیں بھر بھر کے ٹرک بریانی لے، قورمہ لے، یہ لے اور وہ لے اور امرود لے اور کیلے لے اور سیب لے. دنیا بھر کے ٹوٹ کے پڑ کے اس کا ٹرک ہی لوٹ لیں گے. ہاں بھگنا دشوار ہو جاتا ہے اس کو. تو کیا کہا کہ نہ میں مانوں گا نہیں، میں تو چلوں گا تمہارے ساتھ. 40 سال ہو گئے ابھی تک کچھ نہ ملا تو اب کیا ملے گا؟ مگر اسے یہ کیا معلوم تھا؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا. خود بھیگ دے، خود کہے منگتے کا بھلا ہو، منگتے کا بھلا ہو. خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا، منگتے کا بھلا. میں چلوں گا، میں مانوں گا نہیں. یہ جب نہیں مانا تو انہوں نے کہا چلو. صبح سے شام تک چلا، بولا یار روٹی کچھ کھا لیتے، یار کچھ کھا لیتے. اور روز مرغا پھاڑتا تھا غوث پاک کا. اسے کیسے تسلی آئے گی؟ یہ کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہم نے پہلے ہی کہا تھا نا بھیا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں لے جائیں گے تم کو، تم یہیں سے واپس چلے جاؤ. بولے اب نہیں جاؤں گا، بڑا کوٹیں گے غوث پاک. اب نہیں جاؤں گا، بڑا مار ماریں گے. کہہ کر جا نہیں ہوں میں، واپس نہیں جاؤں گا، کچھ کھلا دے. 3-4 منزل پر کہتا ہے جب دیکھا کہ دم ٹوٹ رہا ہے تو مصلی بچھایا اور ان دونوں میں سے ایک کھڑا ہو گیا. ان دونوں میں سے ایک کھڑا ہو گیا. نماز 2 رکعت پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کری کہ اللہ اس کا دم ٹوٹ رہا ہے، کہ اللہ یہ مرنے کو تیار ہے. بولو یار، ارے دل لگا کر بولو. ہلو اے چیک والے بھائی، ہلو ٹی شرٹ والے، بیٹھو 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 بیٹھو. جانا نہیں، پیالہ بھر گیا کیا؟ بیٹھو بیٹھو یہیں بیٹھو، ہلنا نہیں یہاں سے. اور جاؤ گے تو پھر میں ایسے انا للہ پڑھ دوں گا. بیٹھو وہیں بیٹھو، وہیں بیٹھو. ابھی سب چلے جانا، میں بھی جا رہا ہوں. ہلنا نہیں، مجھے سب دیکھ رہے ہیں یہاں سے. اس میں بڑے چالاک ہو یار. اسٹیج پر تو بڑی لائٹ ہے اور مجمع میں اندھیرا کر کے رکھا ہے کہ جس کو جہاں سے دل چاہے سڑک جائے. وہاں مجمع میں دیکھو اندھیرا کر کے رکھا ہے. تو کیا کہا؟ ہاتھ اٹھائے کہ یہ مرنے کو تیار ہے. اے مولا کھانا ادا کر دے. آسمان سے 2 کٹورے 3 کٹورے سالن اور 3 روٹیاں آ گئی. جیسے ہاتھ اٹھائے ویسے ہی اس نے نہیں اٹھائے. یہ تو انہوں نے اٹھائے جن کے پاس یہ
7 جن کی گیا تھا, 3 کٹورے سالن اور 3 روٹیاں دیکھ کر کے اس میں کیا ہو جائے گا, 1 روٹی میں کیا ہوگا میرا, سمجھ گئے, کیونکہ یہ تو غوث کے مرغے بھاگ رہا تھا نا, خیر کھائی, اس میں تو یار بولے ہم تو اتنا ہی کھاتے ہیں بھائی, آگے چلتے رہے, مگر یہ 2-3 دن کے بعد گرنے لگا, پھٹکنے لگا, میرا دم نکلا جا رہا ہے, مجھے تو کھلاؤ. اس کے بعد کہنے لگے اچھا, جب دیکھا کہ بالکل دم توڑ ہی دے گا تو دوسرا آدمی نے مصلی بچھایا اور نماز پڑھی 2 رکعت اور ہاتھ اٹھائے تو 3 کٹورے سالن اور 3 روٹیاں پھر آ گئی. ہاتھ اٹھا کر بول دو یار, 3 روٹیاں پھر آ گئی. اب انہوں نے پھر کھائی, کچھ دن کے بعد یہ پھر چلانے لگا مجھے روٹی ہائے مرغا. تو کہا یار میں نے منع کرا تھا, تو ہماری جان کا لیوا ہو گیا, ہم تو کھلا چکے دونوں, اب تیری نمبر ہے. تو کہا یار میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں, میں تو انگوٹھا ٹیکوں, مجھے مانگنا نہیں آتا, مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں, میں کیسے مانگوں گا, میں کیسے کروں گا. بولے نا ہم کچھ نہیں جانتے, بس یہ تجھے کرنا ہے آج. اب یہ تو کھڑا ہو گیا, کہتا میرے پروردگار مجھے کچھ آتا نہیں, مگر یہ دونوں مانتے نہیں, میرے پروردگار عطا کر دے. تو آسمان سے 6 کٹورے سالن 6 روٹیاں آ گئی. لگا کر بولو. اب یہ دونوں پکڑ لیے, یہ بتا تو نے کہا کیا, یہ کہتا ہے تم بتاؤ کہ تم کیسے مانگتے تھے. تو ان پڑھ بتا رہا تھا اپنے آپ کو, گوار ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, میں تو انگوٹھا ٹیک ہوں, تو فلانا ہوں, تو ٹھکانا. یہ 6 روٹی کیسے ہم مانگتے تو 1 آتی ہے, تو مانگتا تو 6 آتی ہے, یہ کیسے آئی یہ بتا. یہ کہتا میں نہیں, تم بتاؤ پہلے. یہ کہتے تم بتاؤ, یہ کہتے تم. تو آخر جب دیکھا ان دونوں نے کہ یہ مانے گا نہیں, تو انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں مانگتے, ہم تو مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں پروردگار غوث پاک کے دروازے پر جو ہاتھ دھلاتا ہے, پانی پلاتا ہے, اسی کے توسل سے مولا تو ہمیں روٹیاں عطا, روٹیاں عطا. اپنی کے پلے نہیں پڑ رہی ہے, ایسے سمجھو جیسے میں ملیالم بول رہا ہوں یا انگریزی کی ٹانگ چھوڑ رہا ہوں, ان کے ابھی بھی پلے نہیں پڑ رہی. کیا کہا, یا اللہ جو غوث پاک کے دروازے پر ہاتھ دھلاتا ہے, پانی پلاتا ہے, ہوش میں ہو نا, ہوش میں ہو تو کون سے نہ ہونے پائے, اس کو روکو, میں بالنگ کر رہا ہوں, آپ کیچ کرو. کالا جو غوث پاک کے دروازے پر ہاتھ دھلاتا ہے, پانی پلاتا ہے, تو اسی کے توسل سے ہمیں روٹی. ہم تو یہ کہہ کر مانگتے ہیں, اب تو یہ چوڑا ہو گیا. آئی سمجھ میں تھوڑی سی. بولا تم پہچانتے ہو میں کون ہوں, میں وہی ہوں جس کے توسل سے تم روز روٹیاں کھاتے ہو. تو وہ دونوں کہنے لگے تجھے پتا نہیں, تو کہتا تھا مجھے کوئی مطلب آتا نہیں ہوا. جب غوث کے دروازے پر ہاتھ دھلانے والے کا یہ عالم ہے, تو غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. جب روح کر گنا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کا جب یہ عالم ہے, مختار کا عالم کیا ہوگا. دیکھو 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا. اگر اور سننا چاہتے ہو تو بولو, نہیں سننا چاہتے ہو تو سیکنڈ لگے گا بیٹھنے میں, کیونکہ 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا. وہ میرے آپ کے ٹائم سے اوور. تھوڑی دیر اگر اور سننا چاہتے ہو, خدمت لینا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کر بولو. اب یہ دیکھو کس کا ہاتھ نہیں اٹھایا, اسے دیکھو, وہ چاہ رہا ہوگا کہ جلدی یاد کرو نا, نیند لگ رہی ہے نا. ہاتھ کس کس کا نہیں اٹھا رہا, چیک کرو تو یہی چیک کرو سامنے. یا اللہ جن جن کے ہاتھ اٹھے سب کو مدینے کی زیارت, آمین. مدینہ شریف کی زیارت, آمین. تمہیں پتا ہے مبارک گھڑیاں یہ کسی وقت بھی قبول ہو سکتی ہے, جی بے شک بے شک, کسی وقت بھی قبول ہو سکتی ہے. اور فرماتے ہیں میرے غوث جہاں کسی اللہ والے کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ پر وہ بنفس نفیس موجود ہوتا ہے. اچھا سنو, جب سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد محلہ میں پڑھتے پڑھتے, اب خرچی آپ کی کسی طریقے سے جگاڑ نہیں لگ رہا تھا, تو آپ نے سوچا کہ یار ایک چھوٹی سی مسجد میں کسی میں امامت کر لو, تو کم سے کم روٹی تو ملتی رہے گی. روٹی تو وسیم بھائی ملتی ہے کہ نہیں, ایک نعرہ لگاؤ. آپ کو نہیں آ رہی, نعرہ لگاؤ. آپ ہی کا جلسہ, آپ ہی سو رہے ہو, نعرہ لگاؤ نا. آتا نہیں, لگائیے نعرہ. ارے واہ,
تو آپ ایک مسجد میں تقریر کریں، ایک مسجد میں آپ خطیب بن گئے، سنو خطیب بن گئے، تقریر نہیں کرتے، تقریر آتی نہیں تھی۔ ایک دن سرکار سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آ کر اٹھا کر بٹھایا، عبدالقادر اٹھ کر بیٹھ، یہ بتا تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ ارے حضور کہے تقریر کیوں نہیں کرتا؟ ذرا مچل کر بولو، تو عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تب تو میرے غوث نے فرمایا نانا یہ عرب کے بڑے بڑے فصاح ہیں، بڑے بڑے بلغا ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے شہیر ہیں، بڑے بڑے علم کے پیکر ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے، ان کے سامنے میں کیسے تقریر کروں؟ یا عربی ہے میں عجمی، ان کے سامنے مجھ سے تقریر نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا بس اتنی سی بات تو منہ کھول۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور نے اپنی زبان ڈالی، کہا چوسیو ذرا۔ ارے یار اس میں بھی نہیں بولا، بولو چوسیو ذرا۔ چوسنا شروع کر دی، نکالی، پھر بولو، پھر کھول، پھر ڈالی، پھر نکالی، پھر ڈالی، پھر نکالی، پھر ڈالی، پھر نکالی۔ 7 مرتبہ سرکار مدینہ نے زبان چشائی اور اس کے بعد کہا کوئی عراقی تیرے سامنے تقریر نہیں کر سکتا، کوئی عراقی تیرے سامنے اب تقریر نہیں کر سکتا، اب تو تقریر کر۔ کہتے کہ میں سو گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ حضرت مولا علی، ذرا مسل کر بولو، علی علی فاتح خیبر داماد پیغمبر جناب حیدر، حضرت علی تشریف لائے، فرمایا او عبدالقادر تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ کان کیا تقریر کروں دادا، یہاں بڑے بڑے فصاح و بلغاء، ان کے سامنے میری زبان نہیں کھلتی، مجھے تو ان کے سامنے بولنا بھی نہیں آتا، میں کیسے تقریر کروں؟ پھر تو علی نے فرمایا نہیں، ذرا منہ کھول۔ 6 مرتبہ منہ کھولا، 6 مرتبہ علی نے زبان ڈالی اور چوسی۔ تب غوث پاک بولے نانا نے تو ڈالی تھی، 7 مرتبہ آپ نے کیوں نہیں؟ تو علی نے کہا تھا میں مصطفیٰ کی طرح واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت ایک آنکھ والا، یہ ٹھپا، یہ کہتا ہے رسول میری طرح۔ علی نے کہا عبدالقادر میں مصطفیٰ کی طرح نہیں اور مصطفیٰ میری طرح نہیں، جب علی نبی کی طرح نہیں تو یہ ایک 2 ٹانگ کا جانور کیسے ہوگا؟ یہ کہاں سے جواب لائے گا نبی کا؟ تو فرمایا کہ پھر دن نکلا، جمعرات کا دن تھا، جمعہ ہوا، میں ممبر پر گیا سیدھا، تو جب میں نے تقریر کرنا شروع کری تو کتنے آدمی تھے؟ 40۔ کتنے آدمی تھے؟ ذرا زور سے بولو۔ اور 40 میں سے تو ان کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، بولے 40 میں ہم نہیں دیں گے۔ 2 گروپ ہیں، ایک غوث و خواجہ والا ہے اور ایک نزد کے ملا والا ہے۔ ایک گروپ جلاتا ہے اگربتی، موم بتی، یہاں بتی، وہاں بتی، دکان میں بتی، مکان میں بتی، روڈ پہ بتی، چھت پر بتی، چوراہے پر بتی، اور ایک بجھاتا ہے بند کرو بتی، بند کرو بتی، جلاتا ہے مال دکھانے کے لیے اور بجھاتا ہے ڈکیتی ڈالنے کے لیے۔ آلہ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی۔ کسی بات کو رکھانے کے لیے نہیں کہا تھا، ایمان کے لیے۔ تو ایک گروپ بجھاتا ہے اور ایک جلاتا ہے۔ ہم تو جلاتے ہیں تاکہ ڈاکہ نہ پڑنے پائے ایمان کا، اور یہ بجھاتے ہیں، بولے بتی بجھاؤ ایمان کو ان کے لوٹ لو، تو بتی جلاتے رہنا، ٹھیک ہے؟ مزار پر بتی، دکان میں بتی، کھیت میں بتی، کھلیان میں بتی، جنگل میں بتی، نگر میں بتی، ڈگر میں بتی، جہاں جاؤ وہیں بتی، جلسے میں بتی، ہر جگہ بتی۔ اور اس کو بتی سے چوروں کو بتی سے دشمنی ہوتی ہے، بتی بھاگے تو چوری کرے، کیا بات ہے، بتی بجھے تو چوری۔ فرماتے کہ جمعرات کا دن تھا، میں تقریر کرنے لگا تو 40 آدمی، کتنے آدمی؟ ذرا زور سے بتاؤ تو سارے لوگ کتنے آدمی؟ ذرا ایک بار بولو گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ زندہ ہو۔ کتنے آدمی؟ 40 آدمی۔ پھر دوسرے جمعہ کو میں نے دیکھا پوری مسجد بھر گئی اور اتنے آدمی آنے لگے کہ جہاں تک نظر جائے ایک سے ایک سے ٹکراتا رہے، نظر کا حد نظر میری آدمی ہی آدمی۔ سارے بغداد کے سارے پیروں کی خانقاہیں خالی ہو گئی،
جتنے پیر بیٹھے تھے نا وہاں سب کی خانقاہیں، بڑے بڑے پیر بیٹھے تھے سب اپنی اپنی خانقاہوں میں، اب کسی کے پاس نہیں، سب عبد القادر جیلانی کے پاس۔ سرکار غوث پاک کے ایک مرید تھے اور ان کی دوستی تھی ابن الجوزی سے، حضرت ابن الجوزی۔ یہ کون تھے؟ یہ اتنا بڑا رائٹر تھا کہ انہوں نے لکڑی کی قلم سے پہلے لکھا جاتا تھا، لکڑی کی قلم کو تراشتے تراشتے اتنا ڈھیر کر دیا کہ ان کے اس لکڑی کے طرف جو تراشا تھا اس قلم کی قطرن سے آپ کے جنازے غسل دینے کے لیے پانی گرم ہو گیا اور کئی ٹن وہ برادہ غریبوں میں بیچ کر تقسیم کر دیا۔ اللہ بولو، اتنا بڑا رائٹر۔ یہ ان کے غوث پاک کے مرید ان کے پاس جاتے تھے، دوستی تھی، اور کہتے روز میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ایسا ہے، عبد القادر ایسا ہے، میرا غوث ایسا ہے وہ، اور یہ چڑھتے تھے وہ، کیونکہ پورے پیروں کی ساری خانقاہیں خالی ہو گئی تھی نا بغداد میں، یہ چڑھتے تھے نا، غصہ آتا تھا، یہ بولے چپ چاپ رہا کر یار، آ کر یہاں عبد القادر یہ، عبد القادر یہ، عبد القادر یہ بکواس کرتا ہے، میں سننا نہیں چاہتا۔ ان کا سنو، عبد القادر جیلانی کا وہ جو سکہ ہے بغداد میں کسی مائی کے لال کا ہے ہی نہیں۔ کیا بات کر بولو، چچا جس کو نیند آ رہی ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہاں ہاتھ اٹھا کر نیند نہیں آئے گی، ذرا تھوڑی سی بات سن لو میری، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں میں، مجھ پر کوئی کسی کا زور نہیں ہے، میرا کام ہو چکا ہے۔ ہاں طلب پر بولو سبحان اللہ۔ میرے پیر کا جواب نہیں، یہ کہنے لگے تیرے پیر کا امتحان لے لوں گا، بولے لے لیو، تو بولے اب کی جمعہ کو تیرے پیر کے پاس چلوں گا، بولے چلنا۔ اب جمعہ آئے نا تو جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک سننے والے ہوتے تھے، اور جب مجمع ختم ہوتا تو کئی سو جنازے اٹھتے تھے، بیچ میں سے لوگ خوف خدا سے مر جاتے، ہم پوری رات چلاتے تو چوہیا بھی نہیں مرتی، یہ جگتے بھی نہیں، ہم پوری رات چلاتے تو وہ تو مر جاتے تھے، سمجھ گئے؟ یہاں کھول کے بھی نہیں دیکھتے، ایک بار وہ مرتے تھے، یہ جگتے بھی نہیں، جگتے بھی نہیں، سمجھ گئے؟ اگر یہ چاہیں تو ایک بار اٹھ کر کے سارے لوگ نعرہ لگا سکتے ہیں، مگر یہ نہیں لگاتے، کیونکہ یہ وہ مر کر بھی زندہ تھے اور یہ زندہ بھی مردہ ہے، سمجھ گئے؟ کہتے ہیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد نظر مجمع، اور ہوا کیا کہ وہ پیچھے سے سرکار غوث پاک کے مرید کے ساتھ ابن الجوزی آئے اور ایک آیت یاد کر کے آئے کہ اس کی تفسیر پر بات کروں گا، اس سے مجھ سے پڑھا لکھا ہے عبد القادر کل کا بچہ ہے، کل کا بچہ بتا رہے تھے ابن الجوزی، کیونکہ بڑے رائٹر تھے، گھمنڈ تھا، فخر تھا کہ میں قلم تراشتا ہوں، اس سے ڈھیروں قطریں اکٹھی ہو گئی ہے، یہ بکے گی تو کئی سو غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا مال، مجھ سے بڑا رائٹر تھوڑی ہو سکتا عبد القادر، یہ انہیں گھمنڈ تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، آیت جو تھی وہ یاد کی، جمعہ کے دن یہ پیر صاحب نے کیا کرا، پیچھے سے سرکار غوث پاک کے مرید کو لیا اور مجمع کے بالکل اینڈ میں ادھر جا کر کے، میں تو یہاں سے دیکھ رہا ہوں وہاں تک کہ وہ لڑکا کھڑے ہو کر کے پتہ نہیں کیا کر رہا، چیک والا، پیلی شرٹ والا، یہ سب کے سب میرا منہ تک رہا ہے کہ جلدی ختم کرو، نذرانہ جو ہے جو مٹھائی مل جائے، مٹھائی بٹھے گی نا، ہاں اسی کے چکر میں لگا ہوا ہے سب، مٹھائی کے چکر میں جلدی ختم کرو، مٹھائی ملے اور منہ میٹھا ہو جائے، اور ایسے ملے گی نہیں ان کو مٹھائی، جب تک یہ بولیں گے نہیں مٹھائی ملے گی نہیں، بولنے والوں کو ملتی ہے مٹھائی۔ جی ہمارے گھر میں بریانی پکتی ہے اور دیوبندی کے گھر میں موت پڑتی ہے، تو کہتا خوشبو کیسی آ رہی ہے، ہم کہا بریانی پکی، بریانی، تو جب 11ویں، اور اسے معلوم ہے کہ 11ویں ہوئی ہے، جانتا کہ 11ویں کی دیکھ چلیے، پھر بھی پوچھتا نہیں، کھا کے پھر اس کے بعد کیا 11ویں کی تھی، ہم تو کھاتے نہیں تھے، اب کھا لیا پھر کیا تھا، کھاتے نہیں تھے، سب سے دوستی کر لے گا، بھی تو جتنی دوستی کرنے لگی کر لے گا بریانی کے چکر میں، 11ویں ہے 11ویں 11ویں ہے 11ویں، اب ایسے موت پڑتی ہے 11ویں کے نام سے کہتا حرام ہے فاتحہ لگانا، اور اللہ رب العزت اتنا خطرناک، ایسا مالک الملک ہے، ایسی خطرناک مار مارتا ہے نا ان کو، اللہ نے کہا تم فاتحہ حرام کرو گے، ہم تم سے اتنی پڑھوائیں گے تمہارا باپ مر جائے گا، کیسے؟ بولے سنو ایسے، جیسے ہی اٹھے گا فجر میں 2 مرتبہ فاتحہ، 4 مرتبہ، 2 سنتوں میں اور 2 فرضوں میں، ظہر میں 12 مرتبہ فاتحہ، عصر میں 8 مرتبہ فاتحہ، مغرب میں 7 مرتبہ فاتحہ، اور عشاء میں اس وقت تک ہو کمینہ تجھے سونے نہیں دوں گا جب تک 17 مرتبہ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ واہ کیا بات ہے، حق ہے، بہت خوب، جب تک 17 مرتبہ فاتحہ نہ پڑھ لے، اور اللہ نے ایک حکمت سے قرآن نازل کیا، نبی پڑھیں تو اقرا، اور وہابڑا پڑھے تو فاتحہ، کیا بات، کوئی مجبوری سے پڑھے، کوئی مسروری سے پڑھے، سنی مسروری سے پڑھے تو حلوہ ملے، کھچڑا ملے، قورمہ ملے، بریانی ملے، گوشت کے مرغے ملے، اور وہابی مجبوری سے پڑھے تو کچھ نہ ملے، فاتحہ ضرور پڑھے، نبی سے کہا تم پڑھو اقرا، جی
تم یہاں سے شروع کرو، مگر ہم امت کو یہاں سے نہیں فاتحہ سے شروع کرائیں گے، کیونکہ امت میں کچھ فاتحہ کے منکر ہوں گے جو فاتحہ کا انکار کریں گے، ان سے کہیں گے نبی اقرا سے پڑھے اور تو فاتحہ سے پڑھ۔ کوئی مائی کا لال بغیر فاتحہ کے ذرا ایک تراویح کی رکعت پڑھا کے دکھائے۔ واہ کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے۔ جو تصویر میں پڑھتا ہے وہ پڑھ کے دکھا دے، ایک دن والا نے ایک رکعت پڑھ کے دکھا بغیر فاتحہ کے، پڑھ کے دکھا تو فجر میں 4 مرتبہ، ظہر میں 12 مرتبہ، مغرب میں عصر میں 8 مرتبہ، مغرب میں 7 مرتبہ، اور عشاء میں اس وقت تک سونے نہیں دیں گے جب تک 17 مرتبہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں؟ جی جی الحمد شریف پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو پھر ان سے پوچھو کہ یہ فاتحہ ہے یا کچھ اور ہے؟ وہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فاتحہ ہے کہ کچھ اور ہے، پڑھے گا مجبوراً پڑھتی بڑی۔ میں کہتا ہوں کہ پھر کیا کہا کہ مجمع کے پیچھے سے کھا کر کے حضرت ابن الجوزی کھڑے بیٹھ گئے چپکے سے اور ساتھ میں بٹھا لیا ان کو۔ اب جیسے یہ آیت جو لے کر گئے تھے، اور غوث پاک کی ایک شان یہ تھی کہ غوث پاک نے کبھی موضوع پر تقریر اپنے پر نہیں کری، جیسے ہی قاری قرآن آتا وہ تلاوت کرتا اور پھر غوث پاک اسی قرآن کی تلاوت پر اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرتے۔ تو جیسے ہی قاری قرآن میں آ کر کے آیت پڑھی، ابن الجوزی بولے مزہ آ گیا۔ میں سوال کرتا کہ اس سے پہلے عبد القادر کے قاری نے وہی آیت پڑھی، مجھے کہنا بھی نہیں پڑا، اب دیکھتا ہوں کہ کیسے بولے گا۔ اب بس اتنے میں قاری قرآن نے آیت پڑھی، سرکار غوث پاک آخری بات ہے، آخری بات، سرکار غوث پاک نے آ کر کے ترجمہ کیا، پھر ایک تفسیر، یہ کہنے لگے دیکھو سن جو تیرا پیر تفسیر پڑھ رہا ہے نا یہ مجھے آتی ہے، پھر 2 پڑھی کہتے ہیں یہ بھی آتی ہے، پھر 3 پڑھی ابن الجوزی کہتے ہیں یہ بھی آتی ہے، 4 پڑھی، 5 پڑھی، 6 پڑھی، 7 پڑھی، 8 پڑھی، 9 پڑھی، 10 پڑھی، 11 پڑھی، 12 پڑھی، 13 پڑھی، 14 پڑھی، 15 پڑھی، 16 پڑھی، 17 پڑھی، 18 پڑھی، 19 میں بھی ابن الجوزی نے کہا یہ بھی آتی ہے، 20 پڑھی اس میں بھی کہا، 21 پڑھی اس میں بھی کہا، 22ویں پڑھی تو خاموش ہو گئے۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ سرکار غوث پاک نے 21 کے بعد 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، ابھی بھی نہیں بولو گے، 39، 40 پڑھنے کے بعد جیسے ہی جو ہے 41 میں شروع کری تو بولے لوگوں یہ تو قال ہے، اب حال کی طرف چلو۔ پورا مجمع کھڑا ہو گیا اور حال میں چھوٹنے لگا، کپڑے پھاڑنے لگے، ابن الجوزی بھی کپڑے پھاڑنے لگے اور مجمع کو چیرتے ہوئے سرکار غوث پاک کے قدموں میں جا کر کہنے لگے وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا۔ اس میں بھی بڑا چکر میں رہتے ہیں لوگ کہ کتا کیسے خطرے میں نہیں لاتا۔ بغداد شریف کے اندر ایک اللہ کے ولی تھے جو شیر پر سواری کرتے تھے، شیر پر چلتے تھے وہ۔ جی جی سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جنگ کا بچتا ہوا دیکھا تو انہیں دشمنی ہو گئی اور ان کا دبدبا رعب یہ تھا کہ ایک دن خبر بھیج دے شام کو فلانے سے جا کر کہہ دو کل اس کے گھر میری دعوت ہے اور میرے شیر کی بھی، میرے شیر کی بھی یہیں سے کہنے سبحان اللہ، اور زور سے بولو، دھیرے سے بولو، ارے میں کہہ دوں بالکل مت بولو، تبھی انتقال۔ یہ شیر پر جاتے اور روز خبر بھیجتے کہ آج میری بھی دعوت ہے، میرے شیر کی بھی دعوت ہے۔ غوث پاک کا ڈنکا بجتا ہوا دیکھا تو انہوں نے غوث پاک کے دروازے پر خبر بھیجی کہ جاؤ عبد القادر سے جا کر کہو کہ کل ہماری بھی دعوت ہے اور ہمارے شیر کی بھی دعوت ہے۔ غوث پاک کے پاس مرید آیا، حضور فلاں اللہ کے ولی نے ایسے ایسے کہہ دیا۔ بولے ارے چنتا کیوں کرتا ہے، میرے یہاں کوئی کمی ہے کیا؟ ایک سے ایک جانور ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اور میں نام نہیں لیتا وہ بھی ہے، اور چھوٹے میاں، بڑے میاں، مجلے میاں سب ہے، کہہ دو ان سے کوئی بات نہیں، آ جائیں وہ دعوت میں۔ اب صبح ہوا تو یہ شیر کو لے کر کے پہنچے اور دروازے پہ ہی کہا کہ عبد القادر سے پہلے ہمارے شیر کی غذا بھیجیں، کیونکہ ان کا یہ اصول تھا کہ پہلے دروازے میں جب قدم رکھتے پہلے شیر کو دروازے پر کھلاتے بعد میں اندر جاتے۔ تو غوث پاک نے کہا اپنے مرید سے کہ جاؤ ایک بیل کھول کر کے ذرا لے کر تو جاؤ، اور اللہ والے کے شیر کی خاطر دروازے
کر دو. جیسے یہ شعر کھولے تو غوث پاک کی ہڈیاں کھانے والا کتا. ناراض نہ کر. آخری باتیں تو بہت 4 دن بولتا رہوں گا. غوث پاک سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا بالکل نہیں. طرف پر بولو سبحان اللہ. ہڈیاں کھانے والا کتا بھی رہتا تھا انہی جانوروں میں. جب یہ بیل کو کھول کر کے مرید صادق چلا تو یہ بھی پیچھے پیچھے چل دیا. اور شیر کی عادت ہوتی ہے جیسے ہی شکار آئی تو جھپٹ کے پڑتا ہے ایک دم. جیسے ہی شیر جھپٹا تو غوث پاک کے کتے نے پھاڑ کر کے پھینک دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ مجمع اس لائق نہیں ہے کہ میں بہت دیر تک آپ کے سامنے تقریر کروں. اور کیونکہ اتنی طاقت لگا کر کے میں نے اپنا آنا یہاں درست کیا. میں آیا تھا, میں نہیں بولتا تو یہ بھی حق تلفی ہوتی. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نے تو خواہ بے مطلب میں یہ تو مال کے لیے آئے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں نہ جانے کیا کیا لوگ کہہ دیتے ہیں. یہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں نے استخارہ کیا تو ان میں سے ایک آدمی نے یہ بھی کہا, جب انہوں نے ہم سے تقریر کی بات کری تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے, پیسے ویسے تو میں نہیں بتا پاتا. وہاں پر فرید رہتے ہیں, فرید بہرائچ شریف میں, ادھر کے پروگرام وہی سیٹ کرتے ہیں, ان سے بات کر لو. تو انہوں نے یہ بھی آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ مولانا نے اپنا دلال بٹھا رکھا ہے. یہ میرا استخارہ ہے اور میرا استخارہ غلط نہیں, سرکار غوث پاک کے نام سے استخارہ کرتا ہوں میں. سورہ یاسین شریف کا عامل ہوں الحمدللہ. اب ورنہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولو نہیں کہا. یہ تمہاری حماقت ہے اور جہالت ہے. ہر ایک مولانا کو ایک سمجھ بولو, سب نذرانے کے لیے کام نہیں کرتے. 32 سال ہو گئے آج تک چیلنج ہے میرا, کوئی یہ کہہ دے کہ مولانا نے 2 روپے ہم سے طے کیے. یہ تو یہ بہرائچ میں بار بار تقریر میں آتا ہوں, لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں تو ان لوگوں نے بیچاروں نے کہنا سننا شروع کر دیا جس سے کہ یہ پر حضرت پریشان نہ ہو. میں نے کسی سے نذرانہ طے نہیں کیا, مگر یہ چیلنج ہے میرا. میں اسٹیج پر مائک پر بول رہا ہوں, یہ کہا تھا کہ مولانا نے اپنے دلال بٹھا رکھے ہیں. منبر نور پر کہہ رہا ہوں, یہ میرا چیلنج ہے. ورنہ قسم کھا کر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے نہیں کہا. تو یہ بات چھوڑ دو, مولانا سے پنگا مت لیا کرو. ہر مولانا ایک جیسا نہیں ہوتا. مولانا موت کا فرشتہ بھی ہے, وہ بھی مولانا ہے, وہ بھی کان پکڑ کے کہتا چل ادھر. کون بولے مولانا بڑا والا, اور اللہ بھی مولانا ہے. قرآن کے دعا بغفر لنا ورحمنا انت مولانا, اور تو ہمارا مولانا ہے. اللہ بھی مولانا ہے, موت کا فرشتہ بھی. اس لیے مولویوں سے پنگا مت لیا کرو. یہ جو ہے علماء کرام منبر نور کی زینت بنے, سمبیر امامہ کی زینت ہیں, یہ وارث نبی ہیں. آپ اپنے ماں باپ کی ملکیت پر بیٹھے ہو, یہ جو ہے حضور کی ملکیت پر بیٹھے ہیں, ان سے مقابلہ آپ نہیں کر سکتے. میرے حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کو دیکھا اس نے اب میرے چہرے کو دیکھا, جس نے میرے چہرے کو دیکھا اس نے رب العزت کو دیکھا. جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا, جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اس نے رب العزت سے مصافحہ کیا. جو عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ میری صحبت میں بیٹھا, اور جو میری صحبت میں بیٹھا وہ اللہ رب العزت کی صحبت میں. اس لیے مولویوں سے پنگا مت کرا کرو. اور یہ جو بات کہی ہے نا, میں نے تمہیں معاف کیا, ورنہ میدان محشر میں حقوق اللہ ہو حقوق العباد. تم نے کسی کے لیے گالیاں دی ہیں, چغلی کری ہے نا, جتنی چغلیاں چوراہوں پر کرتے ہو تم, چغل خوریاں بہت چل رہی ہے. ہر ایک دوسرے کی چغلی کر رہا ہے. ایک پیشاب کرنے جائے 2 بیٹھے تو وہ چغلی کر لیتا ہے. اگر 3 بھائی ہیں کھیت میں کام کر رہے ہیں, نلا رہے ہیں, اور ایک چلا گیا تو پھر 2 بھائی اس کی چغلی کرتے ہیں, پھر وہ ان دونوں میں سے ایک چلا گیا, پھر یہ 2 اس کی چغلی کرتے ہیں, پھر یہ تیسرا گیا تو یہ یعنی تینوں کی کر لیتے ہیں. یہ چغل خوری چھوڑ دو اور یہ بدتمیزی چھوڑ دو. میرا نہ کوئی دلال ہے نہ میرا کوئی پی ہے. الحمدللہ میں عاشق رسول ہوں. میری نسبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں غلام رسول ہوں اور اعلیٰ حضرت کا شعر ہوں. مجھے 32 سال تقریر کرتے ہو گئے, میں خود 51 سال کا ہو گیا, مجھے کسی پیے کی ضرورت آج تک نہ پڑی. اور یہ جملے آج بولے ہیں, آج میں نے تمہیں اللہ اس کے رسول اور غوث پاک کے وسیلے کو لگا کر کے ان کے صدقہ و طفیل میں نے معاف کیا. ماشاءاللہ سبحان مگر اللہ. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ دوسرے کے لیے کبھی یہ جملہ نہ بولیں. بالکل اس کو یاد رکھیں. کوئی مولانا دلال لگاتا ہوگا, میں نے کوئی دلال نہیں لگایا. خوب کی سیر چمن پھول چونے شاد رہے, باغا با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے.
گلشن اگر رہا تو پھول پھر کھلیں گے، میری آپ کی زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم اور آپ پھر ملیں گے۔ میں توبہ کرتا ہوں میرے کہنے میں کوئی غلطی قصدن صحبن آمدن آدن بتقاضۂ بشریت اگر غلطی ہو گئی ہو تو مولا معاف فرما۔ میں توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ کلمہ پڑھیے، توبہ کریے، استغفر اللہ، زور سے استغفر اللہ ربی من کل ذنبوں واتوب الیہ، کلمہ پڑھیے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیش مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک ہو جائے ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔